السلام علیکم، ویلکم ٹو لٹل لائف۔ میرا فیصلہ قرآن کرے گا۔ قسط نمبر 5، آخری قسط۔ مولوی صاحب کی حالت غیر تھی۔ دن میں بھی ان کے دل کی دھڑکن غیر معمولی رہی۔ تراویح میں جب گاؤں کے کچھ لوگ آئے تو تراویح پڑھانے کے بعد مولوی صاحب نے کہا، اس گاؤں میں کوئی غیر معمولی واقعہ تو نہیں ہوا؟ تمام لوگوں نے نفی میں سر ہلایا، حالانکہ ان کے چہرے صاف گواہی دے رہے تھے۔ اس پر مولوی صاحب نے کہا، عجیب و وحشت ہے یہاں۔ میرے ساتھ ایسے واقعات ہو رہے ہیں جو پہلے کبھی نہیں ہوئے۔ لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور رمزوں کا مسئلہ بھی تھوڑا تھوڑا سمجھ آ رہا تھا۔ پینو کی موت کے بعد اس گاؤں میں وہ رونق نہ رہی تھی۔ حالانکہ پینو ایک شرمیلی لڑکی تھی جو اپنے دوپٹے کے پلو کو منہ میں دبا کر نیچے منہ کر کے بات کرتی تھی، اور اس کا حیا ہی تھا جو گاؤں کے سب بزرگ اس سے پیار کرتے تھے۔ اب اس کو کالی کرنے کے بعد سب لوگ جیسے خاموش ہو گئے تھے۔ جانتے تھے جس کو سردار کی طرف سے کالی کا خطاب دیا جاتا، اس سے اچھے لفظوں میں یاد کرنا اور اس کا ویسے بھی ذکر کرنا اس گاؤں میں کتنا بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے وہ بس یہی کہہ سکے کہ مولوی صاحب، روزوں کا مہینہ ہے، آپ بس اس مسجد کو خالی چھوڑ کر مت جائیں۔ اتنے عرصے بعد تو آباد ہوئی ہے۔ خالی تھی شاید اسی لیے مولوی صاحب نے لوگوں کے بہت اصرار پر جانے کا فیصلہ ترک کر دیا۔ اگلی چند راتیں اسی طرح ہوا۔ مولوی صاحب کو پھر ایک لڑکی قرآن پر سر رکھے اور منہ میں چڑیا دبائے خواب میں نظر آئی، اور خواب اتنا حقیقت کے پاس تھا کہ مولوی صاحب پسینے میں شرابور ہو جاتے۔ راتوں کو مولوی صاحب جاگ کر اور صورتیں پڑھ کر گزارتے۔ فجر کی نماز کے بعد انہوں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ اس گاؤں میں کسی پر کوئی ظلم ہوا ہے کیا؟ لوگ جاننے کے باوجود بولے، نہیں مولوی صاحب، ایسا تو کچھ نہیں ہوا۔ مولوی صاحب نے پھر اپنے خواب کے بارے میں بتایا، اور مسلسل ایک ہی جیسے خواب کا دکھنا انہیں اچنبھے میں مبتلا کر رہا تھا۔ ان کے بہت پوچھنے پر ایک بزرگ نے کہا، اوہ سائیں، ایک لڑکی نے منہ کالا کیا تھا، اس کو رواج کے مطابق اور اللہ صاحب کے حکم کے مطابق مار دیا۔ اس کو ایک غیر شخص کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ یہی کیا کم ہے، ظاہر ہے وہ اس شخص کو جانتی بھی ہوگی اور اس سے ملتی بھی ہوگی، اور بدنامی ہوگی تھی۔ پھر سردار نے اسے کالی کہہ دیا تھا۔ اب وہ قرآن سر پر اٹھاتی یا کچھ بھی کرتی، یہ کوئی پہلی دفعہ تھوڑی ہوا ہے۔ ساری کالیوں کا انجام یہی ہوتا ہے۔ آپ کو ویسے ہی شیطانی خواب آ رہا ہے۔ بزرگ نے اس بات کو اتنی اہمیت نہ دیتے ہوئے کہا، تو یہ کیسے معلوم ہوا کہ اللہ کا حکم اس پر واضح ہو گیا تھا کہ اس کے گناہ کوئی گواہی تھے؟ مولوی صاحب نے سوال کیا۔ نہیں سائیں، گناہ بھلا لوگوں کے سامنے کوئی کرتا ہے؟ اسی بزرگ نے جواب دیا، وہ رب نواز کا باپ تھا اور جانتا تھا کہ اس کا بیٹا بھی اس قتل میں ملوث تھا، اس لیے مولوی صاحب کی بات اس سے پسند نہیں آئی۔ لیکن بزرگوں، ابھی آپ نے فرمایا یہ اللہ کا حکم تھا، تو کیا آپ کو یہ نہیں پتہ کہ اللہ نے عینی شاہد کے ہونے کی صورت میں سنگسار کا حکم دیا ہے، اور دوسری صورت میں جب گواہ نہ ہو، الزام لگایا گیا ہو، تو اس صورت میں اپنی سچائی کی قرآن کی قسم اٹھا کر گواہی دی جا سکتی ہے۔ اس میں جھوٹے شخص کو خود قرآن کی مار پڑتی ہے۔ کیا یہ آپ لوگ کو کسی نے نہیں بتایا؟ بہرحال لگتا ہے آپ سب سے بہت بڑا گناہ سرزد ہوا ہے۔ آپ لوگ اللہ سے معافی مانگے، ورنہ ہر وہ شخص جو کسی بھی طرح سے اس قتل میں ملوث تھا، وہ بھی، اور جس نے ان کو یہ گناہ کرتے ہوئے نہیں روکا، سب اللہ کی عدالت میں حاضر ہوں گے۔ آپ لوگ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اللہ پاک کسی پر ظلم کر سکتے ہیں؟ میرے خواب کی تعبیر بتاتی ہے کہ وہ لڑکی بے گناہ تھی اور اپنے بے گناہی کو ثابت کرے گی۔ جو کچھ آپ لوگوں نے بتایا اس کے قتل کے بعد، اور اس تو ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے اور جلد مجرموں کو عبرت ناک سزا ہوگی۔ مولوی صاحب یہ کہہ کر خاموش ہو گئے۔ وہ حیران بھی تھے کہ پریشان بھی، کیونکہ جو کچھ انہوں نے کہا تھا، عموماً وہ غیرت کے قتل پر تبصرہ نہیں کرتے تھے۔ جانتے تھے کہ ان کی ان باتوں سے نہ صرف سردار بلکہ مولوی حضرات بھی ان کے خلاف ہو جائیں گے۔ لیکن کوئی ایسی طاقت تھی، یا اس لڑکی کا ڈر، شاید وہ یہی چاہتی تھی کہ میں اس کے بے گناہ ہونے کو ثابت کروں، اور اس پر ہونے والے ظلم کے خلاف نہ صرف آواز بلند کروں بلکہ ان لوگوں کو اللہ کے صحیح حکم کے بارے میں بھی بتاؤں۔ مولوی صاحب کی باتیں سن کر سب لوگ حیران تھے، کیونکہ یہ پہلا مولوی تھا جو عورت کو مظلوم کہہ رہا تھا، ورنہ تو جتنے بھی مولوی آئے یوں لگتا تھا صرف عورت کے پردے عزت لیکچر دینے ہی آئے اور عورت کو ٹیڑھی پسلی ہی کہتے، جنت سے نکلوانے پر حقارت کا اظہار ہی کرتے۔ یہ کیسا مولوی تھا جو عورت کو ناحق قتل کرنے پر فتویٰ سنا رہا ہے؟ یا تو یہ مولوی پاگل ہے یا پھر سائیں کے بارے میں جانتا نہیں، ورنہ یہ سب کہنے سے پہلے سوچتا ضرور کہ اس کے یہ الفاظ جو اس کے اس حلق سے نکلتے ہیں، سردار اس پر موجود شہر کو کس طرح سے کاٹے گا۔ یہاں صرف سائیں کی بادشاہت تھی، سائیں کے اصول، سائیں کا حکم اور سائیں کا سکہ چلتا تھا۔ یہاں بھلا کون سنے گا اس مولوی کو؟ بالی کی طرح اس کی نصیحتیں بھی دم توڑ جائیں گی۔
बाली की किसी ने ना सुनी थी। इसने कितना इंसाफ दिला दिया था पीनों को। इसकी तो बीवी थी, तब भी उसकी किसी ने ना सुनी, तब भी वो कुछ ना कर सका, तो अब मौलवी की क्या मजाल थी। सुबह का मस्जिद में दाखिल हुआ और बहुत इज्जत से सीने पर एक हाथ रख कर दूसरा मौलवी साहब की तरफ मुसाफा के लिए बढ़ाते हुए अदब से झुक कर कहा, उस्ताद जी, आपको साईं वड्डा ने जी डेरे पे जी बुलाया है। मौलवी साहब ने कहा, खैरियत है? कोई काम था इनको मुझसे? अभी चंद दिन पहले तो मुलाकात हुई थी। पता नहीं जी साईं, पूछने की जिसारत कौन कर सकता है। इनका हुक्म था जी के बुला कर लाओ। मौलवी साहब को काके ने मासूमियत से कहा, ठीक है तुम जाओ, मैं इशराक की नमाज अदा करके आता हूँ। मौलवी साहब ने कहा कि इशराक की नमाज की नीयत बांधी। सरदार के डेरे पर बरकत के फैले हुए दरख्त की छाँव ऐसी फैली हुई थी जिस ना ही छेड़ता सूरज और ना ही सवा नेज़े का सूरज मात दे सकता था, और इस दरख्त ठंडक नहर के करीब होने की बना पर सूरज की तपिश को भी ठंडा कर देती थी। दरख्त के आसपास चारपाइयाँ इस तरह से बिछी थीं कि इस पर बैठे लोगों का रुख सरदार की रंगीन चारपाई की तरफ था। गांव के चंद बुजुर्ग भी इस वक्त मौजूद थे। इन बुजुर्गों में चंद तो रोज़े की हालत में थे और बाकी हुक्के के धुएं को अपने हलक में उंडेल रहे थे। सरदार का रंगीन हुक्का भी काके ने तैयार करके इसके सामने रखा। मौलवी साहब सरदार के सामने वाली चारपाई पर बैठे थे। सरदार अपनी ख्वांखार नज़रों से इसकी तरफ देख रहा था। कुछ देर खामोशी के बाद सरदार ने मौलवी साहब से मुखातिब होते हुए कहा, हाँ उस्ताद जी, क्या दर्स दिया है लोगों को मस्जिद में? कौन सा नया मज़हब पढ़ा रहे हो जिसमें कारोकारी ना हक है और गुनाह है? बाबा, पहला मौलवी देख रहा हूँ जो इस तरह की खुराफात बोल रहा है। होश में है मौलवी या भंग शंग पी के बोला था? तुझे पता भी है कि तूने क्या बोला है? अगर दूसरे मौलवियों को बता दिया जाए तो तुझे कत्ल कर दिया जाएगा। क्या समझे मौलवी? मौलवी साहब ने बहुत ही आजिज़ी से कहा, साईं, मैंने कुछ गलत नहीं किया, ना ही मेरा मकसद है अल्लाह के कानून की खिलाफ वर्जी करूं। वो तो मुझे ख्वाब में ऐसा आ रहा था। एक लड़की चुटियां मुंह में दबाए कुरान सर पर रखे थी। मैंने लोगों से पूछा कि क्या किसी का नाहक कत्ल हुआ है, क्योंकि ख्वाब की ताबीर यही बताती थी। और फिर किसी को शक बुनियाद पर कत्ल करना और ऐनी शाहिदों के बगैर किसी को मुजरिम समझकर कत्ल करना तो अल्लाह साईं से दुश्मनी करना है। तुम अपने काम से काम रखो। गुनाह क्या किसी के सामने करती है काली? हमें नया इस्लाम ना सिखाओ। लोगों की गैरत को कौन सा मौलवी है जो ख़त्म करने की कोशिश करता है? ये क्या तो सुराग लगाने की कोशिश कर रहा है कि लड़की के साथ क्या हुआ था? लड़की हमारी थी, हम इसके मालिक हैं। हम गैरती कौम हैं, मुसलमान हैं, और आज तक जो कुछ कर रहे हैं इससे सब मौलवी खुश हैं, और हमारी मिसाल वो शहर के बेगैरत लोग को देते हैं। बरसों हमारे बुजुर्गों ने गैरत का खून पिलाया है। ये तुम अपने बेगैरती के एहसास वाले लेक्चर अपने पास ही रखो। सरदार जानता था कि गांव के सादा लू लोग अपने अरसे से कारोकारी जैसी रस्म और रिवाज को अल्लाह का हुक्म समझकर निभा रहे थे, जिस पर हर शख्स ये सोचकर खामोश हो जाता कि इस रस्म की खिलाफ वर्जी करने पर साईं भी इसे सज़ा देगा और अल्लाह भी। लेकिन इस मौलवी के लेक्चर से ऐसा ना हो गांव के लोग हक और नाहक कत्ल में तमीज़ करने लग जाएं, और फिर इसकी सरदारी तो गैरत के झूलों पर कैसे झूलेगी। चनाचा इसने रब नवाज की तरफ देखते हुए कहा, रब नवाजे, पुराना मौलवी कहाँ मर गया है? इसे बुला कर ला और इसे वापस भेज दे, वरना जिस तरह से बोल रहा है मुझे तो बेदीन लग रहा है। ऐसा ना हो ये अपने घर बगैर सांसों के पहुँचे। हम मौलवियों का बहुत एहतराम करते हैं। इस उस्ताद जी का दिमाग थोड़ा हिल गया है। बहुत इज्जत के साथ इसे अपने घर छोड़ा। ये कहकर सरदार उठ गया। दूसरे गांव जरगे के लिए जाना था। साईं की लैंड क्रूज़र तैयार खड़ी थी। कुछ ही देर में नहर के साथ बनी कच्ची सड़क पर साईं की गाड़ी धूल उड़ाती जा रही थी। डेरे पर बैठे तमाम लोग साईं को जाते हुए देख रहे थे। लोग कुछ परेशान थे। कुछ पीनों के मरने के बाद बहुत ही अजीबो गरीब से वाक़यात हो रहे थे। अब वो मौलवी साहब को भी ख्वाब में दिखने लगी थी। गांव के लोग मस्जिद के मौलवी साहब का बहुत एहतराम करते थे। मस्जिद में हर साल जो मौलवी साहब भी आते थे वो इनकी बातें गौर से सुनते। इनसे ज़्यादातर औरतों को दुनिया की बर्बादी कहते और जन्नत से निकालने वाली मुजरिम कहते। सादा देहाती लोग यही समझते कि इन मौलवियों के पास अल्लाह का इल्म है, लिहाजा इनके लिए इनका कुछ भी कहना आँख बंद कर यकीन करने। जितने भी इमाम साहिब आते वो यही कहते, अल्लाह ने कहा अगर सजदे का हुक्म होता तो बीवी शोर को सजदा करती, यानी इतना बड़ा दर्जा मर्द का है। औरत महकूम है, खेती है, टेढ़ी पसली है, कम अक्ल है, इसे पर्दे में रखो, इस पर नज़र रखो। मर्द गुनाह करे तो इसे कत्ल करने की बजाय इसकी बेटी, बहन या भतीजी जरगे के असूल के मुताबिक कालक के एवज यानी जिस शख्स से गुनाह सरजद हो इसकी जान बख्शी के बदले में दिया जाता, जबकि औरत पर हवा इसकी जान बख्शी के बदले में दिया जाता, जबकि औरत पर शक आने पर संसार किया जाता। ये हकूक़ गिनवाए जाते और आदमी 4 शादियां करे भले से, लेकिन औरत जिस खूंडी में बंध गई है वहाँ से मत हिले। ये बातें वो हमेशा सुनते, लेकिन ये अजीब मौलवी था जो औरत को शक की बुनियाद पर कत्ल करना नाहक कह रहा था। चनाचा सरदार के डेरे से निकलते ही चंद बुजुर्ग तो उठ कर चले गए।
اور چند بیٹھے رہے۔ رب نواز مولوی صاحب سے یہ کہہ کر میں ابھی آتا ہوں اور آپ کو آپ کے گاؤں چھوڑ آتا ہوں کہہ کر نہر میں نہانے چلا گیا تو پینوں کے سسر نے ڈرتے ڈرتے ادھر ادھر دیکھ کر مولوی صاحب سے پوچھا کہ مولوی صاحب کالی رمزو کے خواب میں بھی آتی ہے اور کہتی ہے میرا فیصلہ قرآن کرے گا، اب تو وہ قتل ہو گئی، اب کون سا فیصلہ قرآن کرے گا؟ مولوی صاحب جو پہلے ہی بہت غمزدہ سے نیچے سر کیے بیٹھے تھے گویا ہوئے کالی کہنا چاہتی ہے کہ اس کا انصاف قرآن کرے گا، یعنی مرنے کے بعد بھی وہ اپنی بے گناہی ثابت کروائے گی، کیونکہ کاروکاری کو اللہ کا حکم اور زنا کرنے والوں کی اسلامی سزا کا درجہ دے کر ثواب سمجھ کر کیا جاتا ہے، جبکہ قرآن پاک میں عینی شاہدین کی صورت میں سنگسار کرنے کا حکم آیا ہے، نہ کہ شک کرنے پر کسی کو قتل کرنے کا حکم ہے۔ یہ تو قرآن کی آیتوں کی خلاف ورزی ہے۔ مولوی صاحب آبزیدہ ہو کر بولے، قرآن اللہ سائیں کی وہ کتاب ہے جس میں احکامات بھی ہیں اور تجربات بھی ہیں۔ اللہ سائیں ظلم کرنے والوں کو کسی طرح عبرتناک سزا دیتا ہے اور ناحق قتل کرنے والوں کو اپنے عذاب سے ڈراتا ہے۔ جس طرح عدالت میں جج قانون کی کتاب پڑھ کر فیصلہ سناتا ہے، اس طرح قرآن پاک بھی اللہ کا فیصلہ سناتا ہے۔ میرے خواب کی تعبیر کے مطابق وہ لڑکی خود پر لگنے والے الزام اور ظلم کا بدلہ اللہ سے مانگ رہی ہے اور ہم سب کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ میرا انصاف اس قرآن کے مطابق میرا اللہ کرے گا، اور یقیناً آخرت میں تو سزا ہے، لیکن یہ اس دنیا میں ملنے والے سزا کا اشارہ ہے۔ جو بھی اس ناحق قتل میں ملوث تھے ان سب کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ یہ کہہ کر مولوی صاحب نے لمبی سانس لی۔ مولوی صاحب اپنی اس کیفیت پہ حیران تھے۔ وہ اتنا علم ہونے کے باوجود کبھی اس طرح کھل کر کاروکاری پر بات نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سب تو نہیں لیکن بہت سے مولوی حضرات ان کی بات کو نہیں سمجھیں گے، انہیں لبرل کا لقب دے کر فتویٰ دے ڈالیں گے۔ پینوں کا سسر گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اس کے چہرے پر دکھ کے ساتھ تفکرات پچھتاوے کا احساس گناہ بن کر چھلکنے لگا۔ اس کی سزا تو شروع ہو گئی تھی۔ اس کا بیٹا بالی اپنی بیوی پینوں کے غم میں نیم پاگل ہو گیا تھا۔ اسے نہ کھانے کا ہوش تھا اور نہ ہی اوڑھنے کا، بس نہر کے کنارے بیٹھا باتیں کرتا رہتا، کبھی ہنستا تو کبھی روتا۔ کاش میں اپنے بیٹے اور بہو کے لیے کچھ کر سکتا، یہ کہہ کر پینوں کا سسر آنکھیں پوچھتا گھر کی طرف چل پڑا۔ وہ اور مولوی صاحب رب نواز کے ساتھ اپنے گاؤں کی جانب سردار بہت پریشان تھا۔ اس دفعہ کے واقعے نے اسے بھی ہلا کر رکھ دیا تھا۔ رمضان کا مہینہ تو جیسے کیسے گزر گیا تھا۔ رمضو عید پر بھی گھر نہیں آیا تھا، جانے کہاں در بدر گھوم رہا تھا۔ وہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں جاتا کہ شاید اسے سکون آ جائے اور پینوں کے اس کے خواب میں نہ آئے، لیکن ایسا نہ ہو سکا تھا۔ سردار نے کئی دفعہ اپنے بندوں کے ذریعے اسے دوسرے گاؤں سے بلوایا اور کئی دفعہ اس کے اپنے گھر والے اسے لے کر آئے، لیکن وہ پھر سے چلا جاتا۔ آج پھر سردار نے کچھ لوگ کو اسے پکڑ کر لانے کو کہا۔ سردار خود بہت پریشان تھا۔ گاؤں کے لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے، اوپر سے جو مولوی آیا تھا اس نے بھی اپنا خواب لوگ کو بتایا تھا۔ پھر پینوں کے قتل والی سی عجیب سی چیخیں لوگ نہیں بھول رہے تھے۔ جب سے پینوں کا قتل ہوا تھا اس کے بعد سے شام کے وقت آسمان لال سرخ ہونا بھی ناحق قتل کی نشاندہی کر رہا تھا۔ عموماً کسی کے ناحق قتل ہونے پر صرف 1 یا 2 دن ہی آسمان سرخ ہوتا اور لوگ سمجھ جاتے کہ کسی کا ناحق قتل ہوا ہے، لیکن اس دفعہ تو آسمان پر سرخی جیسی پکی ہو گئی تھی۔ عجیب سی خاموشی تھی فضا میں، جسے نہ بچوں کے نہر کے پانی میں چھپک چھپک کا شور توڑ پایا، نہ کھیتوں میں ٹریکٹر کی آواز، نہ کنویں سے نکلنے پانی کا شور، اور نہ عورتوں کے چکی پیسنے کی آوازیں۔ رمضو کو اس کا بھتیجا ڈھونڈ کر لے آیا تھا۔ اس کی بری حالت تھی، پگ تو نہ جانے کہاں تھی، کپڑے کئی دن کی میل میں اٹھے ہوئے تھے، نہ جانے کب سے نہایا بھی نہیں تھا۔ آنکھوں کی سرخی بتا رہی تھی کہ عرصے سے سویا بھی نہیں ہے، چہرے پر تھکاوٹ بتا رہی تھی کہ سکون سے بیٹھا بھی نہیں، سر کی نسیں درد سے ابھر رہی تھیں۔ سردار کی پریشانی میں اور اضافہ ہو گیا۔ سردار نے رمضو کی طرف دیکھ کر بہت پیار سے کہا، اوئے یار یہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو میرا دایاں بازو تھا، یہ کیا حشر بنا لیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے تجھے؟ تو نے اتنے قتل کیے ہیں، اس پینوں کے قتل پر تیرا یہ حال کیوں؟ رمضو نے روتے ہوئے کہا، سردار میں تو اب بھی 100 قتل اور کر سکتا ہوں، لیکن یہ شور میرے کانوں کو نہیں چھوڑ رہا، سو نہیں سکتا ہوں۔ سونے کی کوشش کرتا ہوں تو کالی آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، ماما میرا فیصلہ قرآن کرے سی، سکون نہیں لینے دیتی۔ سائیں وہ مجھے لگتا ہے جیسے وہ زندہ ہے، کسی کو نظر نہیں آتی لیکن مجھے نظر آتی ہے۔ میں اسے ڈرتا نہیں ہوں لیکن وہ بہت شور کرتی ہے، میرے کانوں کو سکون نہیں کرنے دیتی۔ سائیں ایک دفعہ مجھے نیند آ جائے بس دعا کریں۔ سردار نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے کہا، تو نے تو دم کروایا کیا؟ جی سائیں بہت دم کروایا، مزاروں پر بھی گیا ہوں، تعویذ بھی لیے، لیکن سمجھ نہیں آتا، ڈاکٹر کے پاس بھی گیا ہوں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ رمضو چارپائی سے اتر کر زمین پر اکڑا بیٹھ گیا اور سر کو پکڑ لیا اور کہنے لگا، دیکھو سائیں وڈا پھر سے چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اس نے اپنا سر ٹانگوں میں ڈالتے ہوئے خود کو چھپانے کی کوشش کی، جیسے آسمان اس کے سر پر گر جائے گا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر سردار کی پریشانی میں اور اضافہ ہو گیا۔ ادھر پینوں کی ماں اکثر خالی مسجد کے دروازے پر آ کر زور زور سے چیختی اور کہتی،
اللہ سائیں میری دھی کا فیصلہ کر، قرآن میری دھی کا فیصلہ کر۔ اور پھر وہی پرانے نوحوں میں چند نئے نوحوں کا اضافہ کرتی۔ گاؤں کے لوگ اس کی یہ حالت دیکھ کر آبدیدہ ہو جاتے اور آسمان کی طرف دیکھتے اور گلہ کرتے، یا اللہ ہمارا مالک تو ہے، تو ہمیں سرداروں کے رحم و کرم پر کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ کچھ عورتیں پینوں کی ماں سے کہتی، ادی تمہاری دھی تو قتل ہو گئی، اب تم اس کا فیصلہ کس چیز کا کرو گی؟ پینوں کی ماں کہتی، میری بیٹی کے نام کے ساتھ کالی نہ لگائیں، وہ معصوم تھی، اس کو ناحق قتل کرنے والوں کو اللہ سائیں جب تک سزا نہیں دے گا میں اسی طرح اس مسجد کے سامنے احتجاج کرتی رہوں گی۔ وہ کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے کالی کو سزا دو، تو میں کہتی ہوں میری بیٹی کالی نہیں تھی، اس کو کالی کرنے والوں کی سزا کا بھی تو لکھا ہوگا نا۔ کہتے ہیں قرآن سچا ہے تو میری بیٹی بھی سچی تھی نا، تو سچا قرآن میری بیٹی کو سچا دکھائے نا۔ ظالموں نے میری بیٹی کے ٹکڑے کیے، ہائے اللہ سائیں ان کے ہاتھوں کے ٹکڑے کر، ہائے ان ظالموں کے دل پہ نہ کانپے جنہوں نے میری لاڈلی دھی کے ٹکڑے کر کے دل کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ میں انصاف مانگتی ہوں اللہ سائیں، میرے دل کو سکون تب آئے گا جب اس کے دل پھٹیں گے۔ یوں تو وقت بڑا مرہم ہوتا ہے، لیکن پینوں کی ماں کا دکھ اس کے کلیجے پر لگنے والے دکھ کی شدت کم ہوئی اور نہ صبر آیا۔ یوں تو گاؤں میں عجیب و غریب واقعات ہو رہے تھے، لیکن چند دن سے گاؤں میں ایک عجیب سی بدبو پھیلی ہوئی تھی، جو پہلے تو ہلکی ہلکی تھی لیکن اب کافی پھیل گئی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے، کس کی نشاندہی نہیں ہو رہی تھی۔ بو اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ کو اپنے ناک پر کپڑا باندھنا پڑ رہا تھا۔ گاؤں میں مختلف باتیں ہو رہی تھیں۔ کچھ لوگ کا خیال تھا کہ جس عذاب کے بارے میں مولوی صاحب نے بتایا تھا یہ وہی عذاب ہے، شاید پینوں کے ناحق قتل کا عذاب۔ لیکن گاؤں والوں کا کیا قصور تھا، یہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بدبو نے گاؤں والوں کو پریشان کر رکھا تھا۔ اس بدبو کی شدت میں اضافے نے سب کو ہی تقریباً سر درد میں مبتلا کر دیا تھا۔ عجیب سی سڑی ہوئی بدبو تھی، ایسی گندی بدبو تھی کہ ہر بندہ استغفار کر رہا تھا۔ کتے اس طرح بھونک رہے تھے جیسے وہ بھی بدبو سے تنگ ہوں۔ بدبو پورے گاؤں کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ اس بدبو کی انٹینسٹی اتنی زیادہ تھی کہ ہر شخص ہی تنگ تھا اور استغفار پڑھ رہا تھا۔ دور دور تک پھیلی بدبو یوں لگتا تھا قریب سے ہی آ رہی ہے، اس لیے صحیح جگہ کی نشاندہی نہیں ہو پا رہی تھی۔ ڈیرے پر پنچایت کا ایک فیصلہ تھا، لیکن اس بدبو کی وجہ سے دوسرے گاؤں سے آئے مہمان بھی معذرت کر کے اٹھ گئے۔ سردار نے کاکے کو بھیج کر رب نواز کو بلایا اور اسے بدبو کے بارے میں دریافت کیا۔ سائیں ایک دو دن سے تو تھوڑی تھوڑی بدبو آ رہی تھی، لیکن اب بڑھ گئی ہے۔ سب جگہ دیکھ لیا لیکن پتہ نہیں چل رہا کہ کہاں سے آ رہی ہے۔ اتنی گندی بدبو تو آج تک کبھی کہیں سے نہیں آئی، لوگوں کے سر درد سے پھٹ رہے ہیں۔ رب نواز نے اپنے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ہاں صحیح کہہ رہے ہو، پنچایت بھی آج بغیر فیصلے کے ختم کرنی پڑی، بڑی شرم آئی مجھے۔ ساتھ والے گاؤں کے لوگ کیا سمجھ رہے ہوں گے کہ اب تک بدبو کا پتہ نہیں چلا سکے؟ سائیں نے غصے سے کہا، رمضان خان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ایک تو ہر کوئی اس کے بارے میں مجھ سے پوچھتا ہے، اس کے بغیر میں ایک قدم بھی نہیں چل سکتا ہوں۔ یہ اس کا شاطر دماغ ہی تھا کہ اتنے سارے گاؤں کا سردار بن گیا، اب تو لگتا ہے دماغ ہی نہیں کام کرتا۔ رمضان کو لائے تھے نا، تو اب پھر کہاں گیا؟ سائیں نے استغفار کیا، سائیں وہ پھر غائب ہو گیا ہے۔ ساتھ والے گاؤں میں بھی پتہ کیا ہے لیکن کچھ نہیں پتہ کسی کو۔ رب نوازے سائیں کو باادب ہو کر بتایا، ٹھیک ہے اسے ڈھونڈو، اس کا علاج کروانا ہے، وہ بندہ ہی تو ہے اصل کام کا، غیرتی پرجوش، جسے دیکھ کر اس کا نام سن کر دشمن تھر تھر کانپتا تھا۔ میرا شیر دل ساتھی ہے، وہ اس کا میں خود علاج کراؤں گا۔ جی سائیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ ہوتا تو اب تک بدبو کا پتہ لگ چکا ہوتا، اس کی تو سونگھنے کی حس اتنی تیز تھی کہ سیدھا اس جگہ پہنچا دیتا جہاں سے بدبو آ رہی تھی۔ سائیں سائیں! منظور بھاگتا ہوا آیا اور ہانپتا کانپتا سردار سے کہنے لگا، سائیں وہ چاچا رمضان کا پتہ بھی چل گیا ہے اور بدبو کا بھی۔ کیا مطلب؟ سردار نے حیران ہو کر پوچھا۔ سائیں رمضان خان نے خودکشی کر لی ہے اور اس کی لاش درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے اور اس سے بدبو آ رہی ہے۔ گاؤں کے تقریباً سب لوگ ہی اس کھیت کے ارد گرد موجود تھے جہاں وہ درخت موجود تھا۔ مکئی کے کھیت میں یہ درخت موجود تھا اور مکئی کے لمبے لمبے پودے میں اس کی لاش چھپی ہوئی تھی۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں پینوں کا قتل کیا گیا تھا۔ اس کی چارپائی لائی گئی تھی اور اس درخت کے نیچے وہ پتھر بھی موجود تھا جس پر پینوں کے ٹکڑے کیے گئے تھے، اور اس رمضان خان کی بدبو سے بھری لاش لٹکی ہوئی تھی جس نے پینوں کے جسم کے ٹکڑے کر کے اس کا دل نکالا تھا، اور اس وقت اس کا اپنا دل نہیں ہلا تھا اور آج وہ خود عبرت کا نشان بن گیا تھا۔ بدبو اس قدر زیادہ تھی کہ کوئی بھی لاش کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لاش سے کیڑے گر کر زمین پر آ رہے تھے۔ نہ جانے کتنے دن سے لاش لٹکی ہوئی تھی اور مکئی کے اونچے اونچے ڈنڈوں میں چھپی ہونے کی وجہ سے کسی کو نظر نہیں آئی تھی، اور اب جب پتہ چل گیا تو خود رمضان خان کے اپنے گھر والے بدبو کی وجہ سے لاش
کے قریب نہیں آ پا رہے تھے۔ اوپر سے ہوا کے جھونکے بدبو کو لا کر لوگوں کے کانوں اور منہ پر ایسے ڈالتے جیسے کہتے ہوں، دیکھو اس شخص کی گندگی، غلاظت، جو پاک عورتوں کو ناپاک کہتا تھا۔ اس کے جسم سے اٹھنے والی بدبو اس کی ناپاکی کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ اس کے جسم میں رینگنے والے کیڑے اسے نوچ نوچ کر پینوں کا بدلہ لے رہے تھے۔ ہر زبان پہ تھا کہ پینوں کے قرآن نے فیصلہ کر دیا۔ پینوں پاک تھی، پینوں کالی نہیں تھی، پینوں کو ناحق مارا گیا تھا، اللہ کا عذاب آ گیا تھا۔ لوگ پینوں کی ماں کو بتا رہے تھے، تمہاری بددعائیں رنگ لے آئی ہیں۔ اس بد انسان کی بدبو اس کے بد ہونے کی گواہی دے رہی ہے۔ اس کی سزا اللہ نے دے دی ہے۔ تمہارے اللہ کے قرآن نے فیصلہ کر دیا، پینوں کو انصاف مل گیا۔ اب کوئی پینوں کے نام کے ساتھ کالی نہیں لگائے گا۔ تمہاری دھی پاک تھی۔ پینوں کی ماں نے آنکھیں بند کیں۔ اس کے چہرے کے دونوں طرف آنسو کی لکیریں تھیں اور یہ آنسو شکرانے کے تھے۔ اس کی بیٹی کا فیصلہ ہو گیا تھا، انصاف اللہ نے کر دیا تھا۔ انسان نے تو اس کی بیٹی کے قتل کو عزت اور وقار کے ساتھ چھوڑا تھا، جبکہ اس کے رب نے پینوں کے قاتل کو سرعام عبرت کا نشان بنا دیا۔ اس کے ان کانوں کو جس نے پینوں کی فریاد نہ سنی تھی، اس کی آواز سے ہی پھاڑ دیا تھا۔ وہی رمضان جو کل تک اپنے دماغ کی طاقت کے ضم میں تھا، مفلوج کر دیا۔ وہی ہاتھ جو معصوموں کے قتل کے لیے اٹھتے تھے، آج اس کے اپنے ہاتھ نے ہی اس کی روح کو الگ کیا تھا۔ رمضان نے ان آوازوں سے تنگ آ کر خودکشی کر لی تھی۔ اس نے بڑی سزا اور کیا ہوگی۔ یہی رمضان تھا جو معصوم لڑکیوں کو کالی کرنے کے بعد ان کی نماز جنازہ پڑھانے نہیں دیتا تھا، اور آج اس کے جسم سے اٹھنے والی بدبو اور جسم میں رینگنے والے کیڑوں کی وجہ سے نہ تو اس کو غسل دیا جا سکتا تھا اور نہ ہی اس کا نماز جنازہ پڑھایا جا سکتا تھا، بلکہ قبرستان سے تھوڑا دور ایک گڑھا کھود کر اس کی لاش کو دبا دیا گیا۔ یہ انجام ہوا رمضان خان کا۔ سائیں رب نواز منظور اور دوسرے عزت داروں کے دل بھی اپنے انجام کو دیکھ کر کانپ رہے تھے۔